دنیا میں ہر روز بہت سے کرائم ہوتے ہیں جن کو انویسٹیگیٹرز بہت سے طریقوں سے سولو کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے کیس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو FIA جیسی عظیم ایجنسی بھی حل نہیں کر پائی۔ ڈین کوپر کون تھا؟ آخر اس کیس میں کیا تھا کہ FIA جیسی عظیم ایجنسی اسے حل نہیں کر پائی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اور بہت سے رازوں سے میں اس ویڈیو میں پردہ اٹھاؤں گا، تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو۔ خفیہ ایجنسی یا کسی تحقیقاتی ادارے کا ذکر ہو تو ذہن پر امریکہ کا خیال دستک دیتا ہے۔ امریکہ کی CIA اور FBI دنیا کی مقبول ترین ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ امریکہ میں پیش آنے والا شاید ہی ایسا کوئی واقعہ ہوگا جو ان دو ایجنسیوں کی نظر سے نہ گزرتا ہو، لیکن تاریخ میں ایک ایسا کیس بھی گزرا ہے جسے کوئی بھی ایجنسی آج تک حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ واقعہ 24 نومبر 1931 پورٹ لینڈ ایئرپورٹ کا ہے۔ ڈین کوپر نامی شخص نے پورٹ لینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور ایک بریف کیس کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گیا۔ اپنے حلیے سے وہ کاروباری شخص لگتا تھا۔ 70 کی دہائی میں امریکہ میں چلنے والی ڈومیننگ پرواز میں سیکیورٹی کے انتظامات کچھ خاص نہیں تھے۔ پورٹ لینڈ سے سیٹل کی پرواز کا دورانیہ 45 منٹ کا تھا۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد ڈین کوپر نے جہاز کی آخری نشست کا انتخاب کیا۔ جہاز کے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی ڈین کوپر نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر ایک خط دیا۔ خط پڑھتے ہی ایئر ہوسٹس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خط میں تحریر تھا: مس، میرے پاس ایک بم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایئر ہوسٹس ڈین کوپر کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ ڈین کے پاس 8 ڈائنامائٹ کی سنکس اور ایک ڈیٹونیٹر موجود ہے۔ ڈین کوپر نے جہاز کے عملے کے سامنے اپنے 3 مطالبات رکھے، جن میں 2 پیراشوٹ، $2,00,000 پیس والے نوٹوں کی صورت میں اور سیٹل ایئرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک شامل تھا۔ ساتھ اس نے یہ دھمکی بھی دی اگر کسی نے غلطی کرنے کی کوشش کی تو وہ بم کو ایکٹیویٹ کر دے گا۔ جہاز میں موجود 35 مسافروں کو ڈین کوپر کے ارادوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایئر ہوسٹس مطالبات کی فہرست لے کر پائلٹ کے کیبن میں پہنچی اور کنٹرول ٹاور میں موجود حکام کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ امریکہ میں پیسوں کے لیے کیے جانے والا اپنی نوعیت کا پہلا ہائی جیک تھا۔ مقامی انتظامیہ اور FBI نے اغوا کار کے مطالبات کو قبول کر لیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ڈین کوپر بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ جہاز 1.5 گھنٹے تک سیٹل ایئرپورٹ کے گرد چکر لگاتا رہا۔ جہاز کے عملے نے مسافروں کو تکنیکی خرابی کا کہہ کر پرسکون رکھا۔ 5:45 پر جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسے اور پیراشوٹ فراہم کر دیا گیا، جبکہ ری فیولنگ ٹرک نے جہاز کے ٹینک کو بھی دوبارہ بھر دیا۔ مطالبات پورے ہونے پر ڈین کوپر نے 35 مسافروں اور عملے کے 2 ارکان کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی، جبکہ 2 پائلٹس اور عملے کے 2 ارکان کو جہاز میں رکنے کے لیے کہا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی ڈین کوپر نے ایئر ہوسٹس کے ذریعے پائلٹ کو پیغام بھجوایا کہ وہ پرواز کے دوران جہاز کے لینڈنگ گیئر کھلے رکھے، اونچائی 10,000 فٹ اور رفتار 320 کلومیٹر سے زیادہ نہ رکھی جائے۔ ڈین کوپر نے انہی ہدایات کے ساتھ جہاز کو 3200 کلومیٹر دور میکسیکو سٹی لے جانے کا کہا۔ پائلٹ نے ڈین کوپر کی تمام ہدایات پر عمل کیا، لیکن ایندھن کی کمی کی وجہ سے جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے جانا ممکن نہیں تھا۔ ڈین کوپر کو اس سے آگاہ کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا ری فیولنگ کے لیے جہاز کو رینو اتارنا ہی پڑے گا۔ ڈین کوپر نے پائلٹ کو رینو پر لینڈنگ کرنے کا کہا اور ساتھ ہی ایئر ہوسٹس کو کاکپٹ میں جانے کا کہا۔ ایئر ہوسٹس کے مطابق کاکپٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ڈین کوپر کو پیراشوٹ پہنتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ہی لمحے بعد ڈین کوپر نے کارگو اخراج کا استعمال کرتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ 3 گھنٹے بعد جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کا معائنہ کیا گیا۔ جہاز میں ڈین کوپر موجود تھا، نہ ہی کوئی بم۔ جہاز میں صرف ایک پیراشوٹ
और डीन कॉपर की टाई मौजूद थी। FBI की तहकीकात के मुताबिक डीन कॉपर ने रीनो और फ्लैंक्स के दरमियान में जहाज़ से छलांग लगाई थी। जहाज़ की रफ्तार और ऊंचाई का मुशाहिदा करने के बाद FBI ने एक इलाका मुख्तस किया जिसमें डीन कॉपर की तलाश की गई, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। FBI जैसी नामवर एजेंसी की बेबसी का ये आलम था कि इनके पास डीन कॉपर की तस्वीर भी मौजूद नहीं थी। इनके पास सिर्फ एक टिकट थी जिस पर डीन कॉपर ने खुद अपना नाम तहरीर किया था। डीन को दी जाने वाली रकम के तमाम नोटों के सीरियल नंबर दर्ज थे, इसलिए तहकीकाती अफसरान को यकीन था कि डीन जहां भी इस रकम का इस्तेमाल करेगा वहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। डीन कॉपर को दिए जाने वाली रकम आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं की गई। तकरीबन 9 साल बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने FBI को एक मरतबा फिर उम्मीद कर दिया कि अब वो केस हल करने में कामयाब हो जाएंगे। वाशिंगटन में कोलंबियन दरिया के किनारे एक साइल है जिसे टीना बार कहा जाता है। यहाँ से एक बच्चे को खेलते हुए ज़मीन के अंदर से कुछ नोट मिले। FBI ने इन नोटों को गौर से देखा तो इन्हें मालूम हुआ कि ये वही नोट हैं जो डीन को दिए गए थे। इसके बाद एजेंसी ने पूरे इलाके में एक मरतबा फिर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। आज 50 साल गुजर जाने के बावजूद FBI के पास सिर्फ डीन कॉपर का एक हाथ से बनाया गया स्केच, इसकी टाई, पैराशूट और साइड से मिलने वाले नोटों के अलावा कुछ भी नहीं। और आज भी इस केस की फाइल खुली है। FBI जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस केस को हल करने में नाकाम रही है।